بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور نبی کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی صبر والے تھے اور بہت سخت آزمائشوں میں بھی کامیاب ہوئے، اور وہ واحد نبی تھے۔ یہ ایک بہت ہی پیارا قصہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس قصے کو مکمل سنیں گے۔ آئیے ہم اپنے آج کے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریبی رشتے میں حضرت قیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نہایت ہی حلیم متبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے، پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے، اور وہ کثرت سے خداوند قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر کہا، خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف وہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت زیادہ کبھی نہ کرتا۔ بس مجھ کو اس کے پاس جانے کی اجازت دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے، اور پھر کس طرح سے ثابت قدم رہتا ہے، میں اس کو کسی راستے سے گمراہ کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بصورت شیطان نے چاہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا، اور جناب باری تعالیٰ نے عرض کی، حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اس لیے وہ تیرے ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، طاعت و بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکر میں ہیں۔ وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے امید و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی، تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے، اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگنے کے بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے صحت و عافیت سے۔ بس بخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے، مرض الہی سے ان کے تمام بدن میں پھولے پڑ گئے، اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے کہا، بھائی ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا، اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی،
پھر یکایک تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی۔ اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکری، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی، تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی، آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آ گئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو۔ پھر اس کے بعد ایک آ گئی، تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چراغے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتربانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مرضی الہی یہی ہے کہ میں کیا کروں۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سائیوں نے آ کر کہا، اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کی کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اساس کر دروازے، فرش و فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرض کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، اب کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگوں، خدا کا شکر ہے کہ ہنوز جان باقی ہے، اور حال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام سے مکتب سے باہر گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ سب شہید ہوئے، فرزند و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ ہمیں فرزنداں سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ الصبر مفتاح الفرح، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز ہی میں ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے۔ اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کی، پھر بھی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور حالت اسی درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک زی فرش رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ خواہش و قربا اپنے بکانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی متعلقہ ہو گئی۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک وقت، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ کہنے لگے تھے کہ ہم لوگوں نے ان کے زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا، اور خواہش و قربا کسی سے نہ پوچھا، صرف ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے،
ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت رو اور کہتے تھے، یا اللہ ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ تو نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور دونوں شاگرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے جو ملتا وہ لا کر کھلاتی اور دست بستہ خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئی، کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے مزدور شوہر کو کھلائے۔ اس دن کسی نے مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت ہی حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئی، سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ملا، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس میں سے آپ کو ادا کر دوں گی۔ وہ کافرہ عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا، تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجز و انکساری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجا آ کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی، اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے۔ پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائے۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان کے تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر کہا، میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں تو اپنی بیوی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ روایتوں میں یوں ہے، بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسے پریشان خاطر کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرے شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر نجیف ہے کہ اس میں حس و حرکت کی بھی طاقت نہیں، بلکہ صاحب فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشان، کیا کروں؟ بس شیطان نے ان سے کہا، میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور بہت اچھی دوا ہے۔ بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولی، اے حضرت، کہ ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستے میں ہو تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا، وہ دوائی کیا بتائی؟ وہ بولی، اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، رحیمہ تم مجھ کو گنہگار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے، اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دوبارہ بارگاہ خداوند میں بہت ہی تضرع زاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کی اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجے پر کیوں روئے؟ جواب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے دو شاگرد قرابتوں میں سے تھے جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عادت تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے حضرت ایوب علیہ السلام اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے یا الہی، تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا کہ ایک دن دو کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں رکھ دیا اور کہا اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان سب رحم والوں سے زیادہ رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی اے ایوب علیہ السلام، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بےتاب ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا اے ایوب، تم نے تو اپنے آپ اس مرض کو خدا سے مانگا اور کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا، اس کو بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گاؤں میں رکھ دیا۔ یہ تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ہی ذکر کیا گیا ہے روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گنہگاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر ساروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے، اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی اے ایوب، اب تم اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مضمر ہے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامید کو پکارا تم کہاں ہو؟ آواز آئی میں روح الامید نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عتاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود کو پکارا ایوب نے اپنے پروردگار کو تحقیق مجھ کو پہنچی، اے ایزا اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، بس اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بدکی والوں کو۔ مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے حضرت ایوب، قم باذن اللہ تعالی رحمک وفرحک من الغم، یعنی اٹھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راہ دی تجھ کو۔ بولے اے جبرائیل میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، چنانچہ جیسا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب ایوب علیہ السلام لات ماری، اس سے چشمہ نکل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گی۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہا اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے، اور اتنے خوبصورت کے مادر 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بحث سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھی اس پر جا بیٹھے۔ چند سات کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر گئی تھی وہاں پر نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی
وائے افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا یا بھیڑیا لے گیا؟ اگر میں ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی بل نہیں آتی۔ غرض اسی طرح میدان میں چاروں طرف تلاش کرتی پھرتی اور زار زار روتی رہی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی کیوں روتی ہو؟ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت میں تو آپ کسی تھی جب تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوش رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ناتما و ضعیف، اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور کہا، میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی نہیں؟ بس رحیمہ بی بی نے ادنا تعمیر نہیں پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی۔ بس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش و محظوظ ہو کر پوچھنے لگی، اے حضرت یہ بتاؤ مجھے آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان، وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجانا، پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے سب کو جلا زندہ کر دیا۔ یہ انبیاء اکرام کو معجزے دیے گئے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو چیزیں گم ہو گئی وہ بھی واپس مل گئی۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق مرضی کے اور بڑی شکر گزار۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مر، اور جو دوست دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلوں پر کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک ہی عورت رفیق رہے، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دی، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرما، اور زمین سے چشمہ نکالا، کسی چشمے سے صحت تندرستی دی، ان پر سونے کی ٹڑیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الگر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھی وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرما دی، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیا ہم نے جس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے محض سے اور یادگاری واسطے عقل مندوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو چنگا کرے، ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، وہ اسی چشمے سے نہایا کر اور پیتے ہی ان کی شفا ہو، اور رسول بنایا ان کو، پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائے کہ جب تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی مار چاہا کہ اس کی ادائیگی کرو، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا، اے ایوب، زوجہ رحیمہ مستجب سزا نہیں، تم ان کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھی، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمارداری میں رہی۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیق کا حیات مانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہی ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمارداری کرتی رہی، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہے۔ ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا، میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک موٹا سیکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہو، اور وہ مارو صرف ایک دفعہ، تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خشے کا ہوگا، اور اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق بھی ہو جائے، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گنہگار بھی نہ ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹا، بس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔
यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े साबिर थे, आखिर सब्र की जज़ा में सिहत पर, क्योंकि हक़ सुब्हाना तआला इनके हक़ में फरमाया, तहकीक पाया हमने इसको सब्र करने वाला, अच्छा बंदा तहकीक व रजू करने वाला था। आखिर इसमें क्या हिकमत थी? खुदा को मालूम है कि वो बंदा किसी अमर में सब्र नहीं, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम को बिला में मुब्तला करके मखलूक खुदा को इबरत दिलवा ताकि गुनाह से बाज रहे। और वो चश्मा पैदा करने का ये माजरा था कि जो शख्स गुनाह के मर्ज में मुब्तला हो तो अपना बदन आवे नदामत से धोकर तौबा इस्तगफार करे, ताकि इसका गुनाह जाता रहे और वो खुदा के नज़दीक पाक साफ़ हो जाए। जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन से कीड़े जाते रहे, ये चश्मे नहा कर अब पानी पी कर और खुदा ताला के फज़ल व करम से सिहत व शफा पर बदन के कीड़े जाते रहे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम इससे नहाओ और इसी पानी को पियो, ताकि खुदा के मखलूक को मालूम हो कि इबादत भी करे और शुक्र भी करे और अपने परवरदिगार का पस। ऐ ईमान वालो, हम सब को भी हर वक्त खुदावंद क़ुद्दूस से डरते रहना चाहिए, क्योंकि वो समीअ व वसीअ है, यानी वो हमारी तमाम हरकत व सकनात से बखूबी वाकिफ़, इससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इसलिए हम सब को लाजिम है कि हर वक्त इसका शुक्र अदा करें, इसकी दी हुई नेमतों की कदरदानी करें और इसके हुक्म को बजा लाने की हर मुमकिन कोशिश करें। ये दुनियाए आफरीश से खुदावंद ताला का दस्तूर है कि वो अपने नेक और साले बंदों पर आज़माइश के मौके पेश करता है। चुनांचे इब्तिदाई दुनिया से आज तक आवाला तरीक़ पता चलता है कि हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों की आज़माइश और फिर इसके सिले में अपनी नेमतों से भी नवाजा, जैसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला किया और फिर भरपूर अपनी नेमतों से भी नवाजा। चुनांचे अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी रिसालत और नबूवत में 48 बरस और ज़िंदा रहे, फिर इंतकाल फरमाया। तो हमारा आज का मौजू यहीं पर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।